Court clearly established that hate speech that incites violence is not protected under the First Amendment. So Pakistani Americans, that please, when you are engaging in any social activism, please do read FARA. Right now, people are openly advancing a partisan narrative under the guise of human rights, and that comes very dangerously close to having problems within the American law. So میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, وہ ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ ہی تصور کیے جائیں گے اور ان کو فارا میں رجسٹریشن کرانا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے باہر جو ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, جو پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے, اس کو اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. کیونکہ واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی. السلام علیکم ناظرین, واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی, اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ڈاکٹر زاہد عمران. ناظرین, پاکستان کے اندر خبروں کا سلسلہ ہر گھنٹہ نہیں بلکہ ہر 5 منٹ کے بعد چینج ہوتا رہا ہے, اور پچھلے 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کا تذکرہ جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ نظر آ رہا تھا اور نظر آ رہا ہے. امریکہ کے اندر ڈاکٹرز کا جو اپنا کی جو ایک تنظیم ہے اس نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے اور کر رہا ہے, لیکن آج کل ڈاکٹرز کے حوالے سے خبریں بڑی عجیب سی آ رہی ہیں کہ شاید ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ ان کا شاید لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر مشکل میں ہے. تو آج ہم نے وہی ساری باتیں کرتے ہوئے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں پر کمیونٹی کے اندر جو ہے بہت زیادہ آپس میں جو ہے رنجشیں آ گئی ہیں, لیکن اب امریکہ کا لا کیا کہتا ہے, یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد عمران صاحب ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے. جی السلام علیکم, آپ کا شکریہ اور آپ کے ناظرین کا شکریہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ اس سوال و جواب کی روشنی میں ان کو کئی بہت سی باتوں کی وضاحت ہو جائے گی کہ صورتحال یہاں کیا چل رہی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک کافی ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے امریکہ کے اندر رہنے کا, اور امریکن پالیٹکس کے حوالے سے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں, اس کے بعد پھر ہم آئیں گے جو ہمارے اصل جو ہمارا پروگرام کا جو ہے وہ عنوان ہے. جی جی السلام علیکم, آپ کے ناظرین کے ایک دفعہ پھر شکریہ, اور آپ کی بہت عنایت کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ چند لفظوں میں اپنی 30 سالہ زندگی کا آپ کو ساتھ شیئر کروں. تو امریکن پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں اور امریکہ ہمارا وطن ہے. We took pledge of allegiance to United States of America, and as such we always try to uphold the principles on which this country was founded. After 9/11, my letter to the editor was published as an op-ed in our widely circulated newspaper, and that was posted all over the hospitals in our state. And I argued the same thing, that under severe circumstances when our principles are challenged, we should always try to maintain and uphold our principles. So that is the test. So Pakistan is going through a similar test. We went through number of challenges where I was one of the 4 Muslim Americans who represented the issues of Guantanamo before the detainees of the Guantanamo before the Pentagon officials. I also did a lot of work in healthcare, and I was one of the 50 physicians that President Obama invited to the White House Rose Garden ceremony. Also testified before various congressional committees at the state level as well as US Senate and congressional committees. So we have been involved in projecting not only the voice of Pakistani Americans but also the voice of my American fellows, and I'm glad that they gave me enough respect and valued my representation so I can be their voice on healthcare issues before the most important committees on healthcare. So that's a little brief. No, thank you.
تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کو آج لینے پروگرام میں آنے کی دعوت اس لیے دی کیونکہ میں بہت سارے واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف مسلسل نفرت کا ایک سلسلہ جو ہے اب وہ ڈاکٹرز تک پہنچ گیا ہے، اور وہ بڑا غلط میسج ہے. ہم نے آپ کو بہت سارے ویڈیوز دکھائی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کیا ہوا، ایمبیسڈر کے گھر کے سامنے کیا ہوا، پاکستانی ایمبیسی جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے اس کے سامنے کیا ہوا. جس طریقے سے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور اس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی موجود تھے، اور جو وہ میسج دے رہے تھے کہ اگر وہ پاکستان سے صرف نفرت کا میسج دے رہے تھے، اور آج بھی وہ نفرت کا بازار جو ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کو سے پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو پالیٹکس کے حدود کیا ہیں؟ اگر آپ یہاں سے بیٹھ کے اسپیسز پہ بیٹھ کے، فون پہ بیٹھ کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ جی وہ جائیں وہاں پہ حملہ کریں یا یہاں پہ جائیں، اور نعرے بازی کا سلسلہ صرف نعرے بازی تک رہے، لیکن اگر آپ کسی کو سزائے موت دینے کی مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ امریکن لاز کے مطابق جو ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ وہ جو بیوقوف ہیں لوگ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. تو پلیز کائنڈلی. تھینک یو. جی، کافی وسیع آپ نے سوال پوچھا ہے، بہت، لیکن I will try to present as concise as possible. So there are two issues. One issue is the boundaries of social activism, what is permissible and what is not. In plain language, آپ نے بڑا مشہور شعر ہے، سب سنتے بھی رہے ہیں، وہ ہے کہ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. تو میں احساس کرتا ہوں اپنے ان پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہ جن کے خواب ٹوٹے ہیں، جن کو کچھ توقعات تھیں وہ اس طرح سے شاید نہیں پوری ہوئیں، لیکن اس حد تک تو ہم ان کی ساتھ ہیں، ان کے جو مطالبہ ہے الیکشنز کا یہ اس طرح. لیکن اس کا جو دوسرا مصرع ہے نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، تو صحیح ہے، لیکن اگر گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے وہ نہیں. And that is the same principle that is enshrined in American Constitution and the history of America. Right from the early stages, President Ulysses Grant, who was the victor in the war against the South, he implemented against the Ku Klux Klan, America's First Amendment, the most protected and sacred freedom to speech, has been defined also with certain restrictions. So the Act of 1871 was passed by overwhelming majority, and he signed it into the law, and that empowered the President of the United States of America to suspend the writ of habeas corpus, which is one of the most important, habse beja. So that was suspended, and the KKK was deemed a terrorist group because they were inciting hate. Since then, KKK history has been, and I'm familiar with that because the most current leader, David Dukes, lived about 12 miles from my house, and I had a face-to-face encounters with them. At one time, so one of his followers tried to challenge me and said, you should know this is David Duke's country. And I told him, I said, this is not historically true. This was David Duke's country. Since I'm here, we have to figure out a way to live together. And we would do that. So the same way is that in a democracy, you have to have space for dissent, but the dissent should be expressed in a productive, positive manner. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ڈائلاگ دو لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن تھپڑ ایک ہاتھ سے پڑتا ہے. اور اگر کسی کو آپ تھپڑ ماریں تو جیزس نے بھی یہ کہا نا کہ تھپڑ ایک ہاتھ سے مارے دائیں گال پہ تو بایاں گال آگے کر دو، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بائیں گال پہ بھی تھپڑ مارے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرو. He was wise enough to leave it up to the person. So I think عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آپ نے 1 سال سے زیادہ میر جعفر میر صادق کہا، ڈرٹی ہیری کہا لوگوں کو، اور وہ فریڈم آف سپیچ بالکل ہم اس کے بالکل حق میں تھے. ایون دو یہاں بھی اگر اس طرح کی لینگویج یوز کی جائے تو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے
جب جان مکین کے بارے میں اس طرح کے لفظ بولے تھے تو everybody condemned him. Okay, he said, I have no respect for one who became a prisoner of war. Okay, he was a war hero and Donald Trump was severely condemned. So the same way, فوج میں کہ ہم سیاست میں مداخلت کی ہمیشہ مخالفت کرتے آئے ہیں، لیکن فوج کی مخالفت کی. There's a distinction. میرا بیٹا اگر کوئی قانون توڑتا ہے گھر کا تو میں اس کو سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو اپنی اس سے نہیں کر سکتا انکار کہ اس کے رشتہ کیا ہے. وہ محبت کا رشتہ توڑے بغیر آپ اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ باؤنڈری ہے. تو same way in America since 1871 this law keep coming under various forms before the Supreme Court, and in 1992 the Supreme Court tried to struck down a speech that was applied to a youth who burned a cross on the lawn of a state building, and originally it was considered as a protection against the free speech. However, in very famous case in 2003 case, I think if I remember correctly, then the Enforcement Act, and in that one the Supreme Court clearly established that hate speech that incites violence is not protected under the First Amendment. So they consider the burning of a cross on a state ground, if it was burned in a proper venue where they were protesting and during that protest march or something they did that, so then it was okay. But they said imminent lawlessness should not be and cannot be okay. So therefore, in I think Virginia versus Black 2000 case, they ruled that First Amendment does not prohibit the law that penalized individuals who burnt the cross with the intent of intimidating others. So when you start to use the force in that way to intimidate others, that is an absolute line that should not be crossed. Now that's one part. The second part is when you are a naturalized citizen or even a born citizen, we all heard the general indictment for General Flynn. General Flynn was famously known for having, inciting the crowd to raise slogan, lock her up against Hillary Clinton. That was considered okay. And he was the National Security Advisor, which is a very powerful position in America. However, when he tried to be a foreign agent, he was charged under violation of FARA, Foreign Agent Registration Act. So I would advise my fellow Pakistani Americans that please, when you are engaging in any social activism, please do read FARA or speak to a lawyer who can explain to you. You can verify it through Google. The explanation by the Office of Inspector General of FARA is that even a company that is engaged, an American company that is engaged by a French entity, and they run an ad which says that champagne is the only that comes from France, since it is a message that meant to change the perception of the American public, whether paid or unpaid, that can be prosecuted. And we have examples, unfortunately. Very painful example for me was the prosecution of Dr. Nisar. The man gave his life for activism to support causes in Pakistan, and the indictment and everything else from the Department of Justice is online. What was his fault? They said that just the fact that he can be sitting in a think tank without disclosing that he is on the behalf of the Pakistan. So right now people are openly advancing a partisan narrative under the guise of human rights, and that comes very dangerously close to having problems within the American law. So I would advise them to please check with their lawyer, because this is a country of laws.
جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال لیتے جائیں کہ جو ہمارے لوگ جا کے مختلف میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، ان کی ویڈیوز آتی ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کی یا مسلم لیگ کی یا پی پی کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر پروٹیسٹ میں بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تقریریں اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تمام بھی فارا کے ایجنٹ ہی کہلائیں گے کیونکہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ You can do that if you are registered. See, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر رجسٹرڈ نہیں کرایا ہے تو آپ کو ٹربل ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو جب رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہے, there are two ways of FARA registration. Any lawyer can help you. You can do it yourself. You can register through the Department of Justice or I think the State Department, I don't remember exactly, or you can register through Congress. So both have their process. So you should, without doing that, whether you are, as long as the moment you represent the point of view of foreign entity, political entity or business entity before the American public, then you are in violation if you are not a registered agent. اچھا ناظرین، یہ بڑا زبردست میرا کوشچن بھی تھا اور آنسر جو ہے وہ اس سے بھی بڑا پریشان کرنے والا ہے کہ وہ لوگ جو میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، وہ ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ ہی تصور کیے جائیں گے اور ان کو فارا میں رجسٹریشن کرانا ضروری ہے. تو میک شیور اگر آپ کو کچھ ایسا کر بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے امریکہ کے اندر محفوظ کیجئے، کیونکہ آپ پاکستان میں تو بعد میں جائیں گے، یہاں پر شاید جو ہے آپ کے خلاف جو ہے پہلے کارروائی ہو، کیونکہ جہاں پی ٹی آئی کے اتنے زیادہ رنجشیں آپس میں بڑھ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی رپورٹ بھی کر سکتا ہو. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب میرے اوپر اٹیک ہوا تھا ڈیورنگ دا پروٹیسٹ، تو جو میں نے رپورٹ بنا کے بھیجی تھی تو ان صاحب کے بارے میں، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ ہیں جو کہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹی ہے اور یہاں پہ ورک کر رہے ہیں، اور وہ اس جو بھی پروٹیسٹ کا جو ہے ہی از ان چارج آف پروٹیسٹ، اور اس نے مجھے اس طریقے سے کیا تھا، اور وہ کیس ابھی ہے، وہ ایکٹیو کیس ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کیسز تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، یہ جس میں کسی کی جان وان نہیں گئی ہو، کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہو تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 2 کیسز ایسے رپورٹ ہوئے تھے، ایک نیو یارک میں اور ایک واشنگٹن میں، لیکن اس کے علاوہ درجنوں ایسے کیسز ہیں جو کہ لڑائی کے بعد ختم ہو گئے، تھوڑا سا دونوں گروپوں کو ٹھنڈا کر کے. اب آتا ہوں میں کہ جو اس وقت آپ ڈاکٹروں کے اندر، میں مختلف واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے خیالات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے، بلکہ اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ بعض دفعہ گالم گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب شادی کے کارڈ کے نیچے یہ لکھنا ضروری ہے کہ برائے مہربانی سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، زندگی کے ہے نا کئی پہلو ہیں، تو سیاست زندگی کا حصہ ہے، لیکن سیاست زندگی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم کسی بھی ایک پہلو کو اپنی پوری زندگی پہ حاوی کرتے ہیں تو وہ سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک رہنا چاہیے. وہ نظریاتی اختلاف ہے، اسے جو ہے نظریاتی اختلاف تک رہے، اس سے دوستیاں جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ بائی پارٹیسن فرینڈشپس جو ہیں وہ سینٹ میں، کانگریس میں ہے، وہ ظاہر ہے مخالفت ہوتی ہے، بلوں کی تقریر کی جاتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد ایک پاکستان میں بھی روایت رہی ہے کہ مخالفوں کی عزت اور احترام کرنے کی، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دارا اور سکندر کا بڑا مشہور وہ آپ کا ڈائلاگ ہے کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے عزت کا جنگ ہارنے کے بعد. جیسے میں نے ابھی جنرل گرانٹ کی ایگزامپل دی تھی، جو بنا تھا پریزیڈنٹ جنگ جیت کے، تو اس نے رابرٹ لی کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کیا تھا جو سکندر نے دارا کے ساتھ کیا تھا. جنرل لی کی جو کہ دشمن، سب سے بڑا دشمن تھا، اس کی سٹیمپ کتنی دفعہ گورنمنٹ آف امریکہ نے ایشو کیا ان ریکگنیشن آف ہز کیریکٹر اینڈ ریکنسیلیشن. سو اگر ہم یہ دروازے بند کر دیں گے نا تو پھر اس میں آپ ملک کے لیے بھلائی نہیں کر رہے، نہ اپنے لیے بھلائی کر رہے ہیں. ایز اے ماہر نفسیات، ہم سائیکائٹرسٹ بائی پروفیشن، ڈاکٹر کا لفظ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مسیحا ہی. سرجن کا کام سرجری کرنا ہے
اور قاتل کی طرح جو ہے نا جیک دی ریپر کی طرح چیر پھاڑ کر کے پھینکنا نہیں ہے. انسان اور درندے میں فرق یہ ہے کہ درندہ بھی چیر پھاڑ کرتا ہے, سرجن بھی چیر پھاڑ کرتا ہے. سرجن کی چیر پھاڑ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو شفا دینا ہے, زخم دینا نہیں ہے مقصد. اگر آپ دوسروں کو زخم دیتے ہیں, چاہے زبان سے زخم دیتے ہیں, وہ بھی کوئی قابل احسن بات نہیں ہے. اور دوسرا مجھے جس چیز کا بہت زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں, ہماری حدیث ہے کہ ہر کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے چلا دے. اور سوشل میڈیا میں تو اس چیز کو ہم بغیر سوچے سمجھے کہ مراد آباد میں مردہ زندہ ہو گیا تو وہ بھی ہم چلا دیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کم از کم جو ہے نا یہ سوچ کا مقام ہے کہ ہم کسی چیز کو آگے چلانے سے پہلے اپنے ذہن پہ تو تھوڑا سوچ لیں کہ کیا یہ ممکن ہے. بالکل, کیونکہ سوشل میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. آپ کو نہیں پتا کہ خبریں کہاں سے کہاں جاری ہوتی ہیں, کس طریقے کی جھوٹی خبریں ہیں. جیسے ایک قصہ تھا وہ شہباز گل کی والدہ کا کہ وہ چیئر پہ بیٹھی ہوئی جا رہی تھیں اور لوگوں نے اس کو ان کی والدہ بنا دیا, اور اس کے بعد وہ گھومتا رہا. اسی طرح دوسرا یہ تھا کہ جی ایک ہینڈی کیپ لڑکی کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں, بعد میں پتہ چلا وہ ہینڈی کیپ نہیں تھی. تو جی یہ سوری قطع کلامی, مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ مجھے جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں نا, تو بفور یو ریپیٹ سم تھنگ دیٹ واز ان دا میڈیا ایز اے وے آف ایکسپلینیشن, وہ ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ہمارے یہاں پہ ہیوسٹن میں سے 2 میل کے فاصلے پہ دوست ہیں, ان کے ساتھ کل ڈنر بھی کیا. نہ وہ معذور تھیں اور نہ ہی ان کا شہباز گل سے کوئی رشتہ تھا. وہ ان کی بڑی بہن تھی جو کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی بہت حامی ہے, اور انہوں نے وہاں جا کے وہ ڈرامہ کریٹ کر دیا, اور اس کے بعد وہ بات پھیل گئی. تو جانتے تھے, میں سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں, بس اب دیکھ رہے ہیں, جب پھیل گیا. تو وہ وہی ہے نا کہ سوری میں آپ کی بات, بٹ آئی نیو اباؤٹ دیٹ فار فیکٹ, سو آئی تھاٹ آئی جسٹ لیٹ یو نو دیٹ. ایسی بہت سارے فیکٹس ہمیں بھی پتہ ہیں جو کہ خبر میں کچھ اور طریقے سے آئے ہیں, لیکن ایکچولی وہ کچھ اور تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے کہ پاکستان کے اندر جو ہے, پاکستان کی لا انفورسمنٹ نے, ایف آئی اے نے بہت سارے لاز پر نظر ثانی کی ہے, اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کے لیے یہیں سے اکسا رہے تھے. ہم نے دیکھا ایک سیاٹل میں ایک عورت تھی محترمہ, وہ اسپیس پہ بیٹھ کے لوگوں کو اکسا رہی تھیں. کیلیفورنیا میں ایک محترمہ ہیں, وہ کہہ رہی تھیں گلگت بلوچستان الگ کر دو, ان کو ذرا ٹف ٹائم دو, ان کی ایسی کی تیسی. یہ ساری چیزیں ہم نے خود سنی ہیں. تو یہاں پر بیٹھ کے امریکہ اور یورپ میں, تو کیا پاکستان نے یہ جو اقدام کیا ہے کہ جب وہ ملک واپس آئیں گے تو ہم ان کو پوچھیں گے, ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح عمل ہے؟ کیا ایسا ان کو حق حاصل ہے پاکستانی گورنمنٹ کو؟ آپ کو امریکہ کی اگزامپل پتہ ہے, ایڈورڈ سنوڈن رشیا میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی تک امریکہ واپس نہیں آ سکتا. اس نے یہ کیا نا کہ امریکن لا بریک کیا, حالانکہ اس نے جو کیا ہم اس پہ اس کو سلوٹ کرتے ہیں, اور میں دل سے اس کا جو ہے نا قائل ہوں کہ اس بچے نے, he was 21-22, اس نے دنیا کو بتایا کہ کیسا ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا امریکن حکومت کی طرف سے انویژن آف پرائیویسی پہ. یہ ایکسپوزڈ اٹ. لیکن آپ دیکھ لیں گرین گلبارڈ کے ساتھ کیا ہوا, جس نے اس کی سٹوری بریک کی تھی. تو جب بھی آپ ایک رسک ہے نا آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ سیاست کرنا, تو وہ تو یہ تو ہے. ضیاء کے خلاف جب ہم لوگوں نے نعرے لگائے تھے تو ہم نے بھی جیل کاٹی تھی, 1.5-2 مہینے اس کی بھی دھمکی سنی تھی, کوڑوں کی بھی, سب کچھ گزرے. لیکن ہمیں کلیئرلی پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور اگر یہ کریں گے تو اس کا یہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے نا بہرحال اس کے باوجود reconciliation is important. I had the good fortune to meet with Bishop Toto from South Africa, and we learned a lot about truth and reconciliation. But the most important first thing is the truth. If a person keeps saying کہ ایسا واقعہ یا تو ہوا نہیں, اور اگر ہوا تو میں نے نہیں کیا, آپ نے کیا, ٹھیک ہے, تو when two competitive narratives come, then what's the reason?
because one person is trying to hide something, right? So اب اس کا solution کیا ہے کہ investigation, and if investigation proves, then the person does not rescind and does not apologize. توبہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ repentance and not to do it again, right? تو اس وقت بڑا مشکل ہو جائے گا سب لوگوں کے لیے آواز اٹھانا مل کے کہ اس کے مجرموں کو قرار واقعی سزا نہ ملے. اس وقت ابھی بھی موقع ہے کہ اگر وہ کنفرنٹیشن کی سیاست چھوڑ کے پی ٹی آئی جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی سیاست پہ آتی ہے تو آ ملیں گے سینہ چاک کانسٹیبل سے. سینہ چاک والی بات ہے کہ رستہ موجود ہے, لیکن آپ اس کو ایسی جگہ نہ لے کر جائیں جہاں پہ کہ آر یا پار والی بات ہو جائے, بیکاز پھر وہ وہاں سے واپسی بہت مشکل ہے. اگر ایک دفعہ یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل. ناظرین, آج ڈاکٹر صاحب سے بڑی اچھی گفتگو رہی. ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی جو ہے, اگر عمران خان صاحب ڈیسیجن بار بار لیتے رہے اور وہ غلط رہتے رہے, اگر وہ حکومت میں رہتے تو پنجاب بھی ان کے پاس تھا, کے پی کے بھی ان کے پاس تھا, کشمیر بھی ان کے پاس تھا, اور گلگت بھی ان کے پاس تھا. تقریباً 80% پاکستان پہ انہی کی حکمرانی تھی, لیکن انہوں نے سمجھا کہ جو ہوا اس کے بعد اس سے پاکستان جو ہے صرف پیچھے گیا. پاکستان کی جو ہے وہ ترقی تھم سی گئی, بلکہ نقصانات ہوئے, اور پاکستان کے باہر جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی زندگی بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوئی. تو ہماری کوشش یہ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو سیاست میں آنا ہے تو سیاست دانوں سے بات کرنا پڑے گا, سیاست کے اندر رہ کے آپ کو ملک کے اندر کی چیزیں صحیح کرنی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے باہر جو ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, جو پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے, اس کو اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بیرون ملک ایز اے کمیونٹی رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے غم اور خوشی کا حصہ بنتے ہیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب, آخری لاسٹ کمنٹ کے ساتھ مجھے اس چیز کا بھی جواب دیجیے گا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ کی کیا کاوشیں یا آپ کی کیا خواہش ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرح کا ریئیکشن نہ کریں. آپ اس میں جو ہے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی. ہماری ہمیشہ سے اب پچھلے 10-12 سال سے امریکن پاکستانی physicians for justice and democracy, they raise their voice on a lot of issues, from Christian killings, sectarian killings of Shia physicians, justice and democracy. We have Imran Khan along with MQM. Also, we have Ali Zahid. After the May 12 events, years and years ago, we did a seminar and we tried to seek rapprochement between the two parties. We had those on the same stage, Ali Zahid as well as MQM, as well as Hassan Iqbal and Etazaz Hassan and ANP representation and Jamaat Islami. So our effort was always geared towards helping and holding accountable. I think we do not have any vested interest in Pakistan. Hopefully, I understand most of Pakistani Americans are not holding any vested interest in Pakistan or don't have to have. And mashallah, everyone is doing fine. So we can do a very positive role by bringing people together. See, that's what the role of us in America is also, that we represent Pakistan and we try to bring a positive image of Pakistan within our community, American community. The same way we want to bring a positive image of America in Pakistan and Pakistani community back in Pakistan. And we can also be very, what we call constructive. Our role is much more constructive, to be non-partisan and a fair arbiter and educator, or whatever you want to use the word, or advisor, most proper probably advisor in terms of accountability. آپ غلط کریں گے تو میں آپ کو غلط کہوں گا, اگر پی ایم ایل این غلط کر رہی ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے, اگر مشرف صاحب نے غلط کیا تھا تو ہم اس کو غلط کہیں گے, اور اب بھی اگر ملٹری نے
مارشل لا لگانے کی کوشش کی یا سیاسی جماعتوں کو غیر سیاسی طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. لیکن اگر سیاسی جماعتیں بھی گراؤ جلاؤ کے اوپر رہیں گی تو ہم ان کی بھی مذمت کریں گے. So accountability, I think, is the best thing we can do and perform than getting engaged in a partisan politics, because partisan politics is not going to help us either back home or here, because we don't know the constituency. اگر میرا ووٹ مظفر گڑھ کے جس حلقے سے ہے، میں 20 سال سے وہاں نہیں گیا، 25 سال سے وہاں نہیں گیا، مجھے نہیں پتا وہاں کے لوگوں کو کیا مسائل ہے. میں یہاں بیٹھا کیسے اب نا سمجھ سکتا ہوں کہ میری دانش مندی میں اس شخص کو یا اس پارٹی کو ووٹ ملنا چاہیے. آپ اور آپ کے 4 بچے یا 5 بچے پلس بیوی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں جا رہا ہے. گھر کا سربراہ جو ہے وہ آپ کے ووٹ یوز کر رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. ہم اس کے اہل نہیں ہے کہ ہم بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پاسپورٹ کسی اور کنٹری کا ہے، لیکن ہم ووٹ جو ہے پاکستان میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ کو بہت محبت ہے تو آپ پاکستان جائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھیں اور وہاں پہ ووٹ ڈالیں. ناظرین، پازیٹیو امیج کی بات کی، بالکل یقیناً ہم پاکستان کے پازیٹیو امیج ہیں یہاں پر، اور ہمیں سب وہی کام کرنے چاہیے کہ اس کا پاکستان کا امیج جو ہے وہ پازیٹیو ہی رہے. چھوٹی سی میں سوری، مجھے کسی حوالے سے سوری آپ کی بات کاٹی، وہ مجھے ذہن میں آ گیا تو مجھے بھول نہ جائے کہ ایک اور جو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے اپنے برابری نہیں سمجھتی. ان کو سمجھتی ہے کہ وہ ایک ان کو وہ سمجھدار ہیں زیادہ ان سے، اور ان سے زیادہ ان کو پتہ ہے. حالانکہ پاکستانی عوام جو ان پڑھ بھی ہے نا، میاں والی کے علاقے میں بھی کالا باغ کے مقابلے پہ جب الیکشن لڑتے تھے عبدالستار نیازی تو وہ بہت پیسہ خرچ کرتے تھے کالا باغ والے. لیکن میں نے بچپن میں اس وقت بھی بالکل ان پڑھ لوگوں سے سنا تھا کہ حلوہ باغی تھا تے ووٹ نیازی تھا. تو جو نا وہ بھی ان کو اتنی سینس ہے اپنے مسئلے مسائل کی. میں ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتا. Just because I'm sitting in America and I can speak English doesn't mean that I understand the problems of person in Lahori Gate. نہیں، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بہت لوگوں کو وہ ہے کہ جی ہم انگلش بولنا سیکھ گئے نا تو ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں. میں آخر اپنی بات ختم کروں گا ناظرین کہ ڈاکٹروں کو یا ان لوگوں کو جو کہ اس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو کہ پولیٹیکل ایجنٹ بننے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں یہاں کانگریس اور سینیٹر سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں. آپ بالکل کریں، آپ کو رائٹ ہے، لیکن اپنا رجسٹریشن فارا سے ضرور کرا لیں، کیونکہ کل جو ہے آپ کو شاید مشکل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بہت اچھی بات ہوئی اور یقیناً ہم آپ کو پھر اپنے پروگرام میں بلائیں گے. اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اور آپ یقیناً ان تمام جو ٹاپکس ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں اور دوسرے پاکستانی امریکن جو تعلقات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے ناظرین آپ کو دوبارہ سننا پسند کریں گے. ٹائم کی کمی ہے ورنہ ہم آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کا بہت یہی کہوں گا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ہماری بات سن لیجئے پلیز. آگے آپ کی مرضی، آپ جو کریں. ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہ جمہوریت کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو جمہوریت اور فسطائیت میں فرق کیا ہے؟ ٹالرنس آف ڈسینٹ. اگر آپ ٹالرنس آف ڈسینٹ نہیں کرتے تو پھر آپ جمہوریت کے دعوے نہیں کر سکتے. آپ اگر دوسروں کو گالیاں دیں گے یا دوسروں کو سینسر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سینسرشپ کے خلاف بات کرنے کی حق سے محروم ہو جائیں گے. بس اتنی سی عرض ہے کہ جو آپ مانگتے ہیں وہی دوسروں کو دیجیے. بالکل. ناظرین دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نارتھ امریکہ سے ایسے پروگرام پیش کریں جو آپ سے ریلیٹڈ، آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ یا آپ کی ملک کی خوشبو جو ہے آپ کو محسوس ہو. عاصم صدیقی اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ، آپ کو بہت مہربانی. اللہ حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.